صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے اس درس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے، جو کہ امپورٹنس آف ایجوکیشن کے سلسلے میں ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اگر کوئی انسان جو کہ علم دین سے جس کا تعلق نہیں ہے اور دین سے، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس سے سوال کیا جائے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی انسان جو دماغ رکھتا ہے، ذہن رکھتا ہے، وہ جواب دے گا کہ ہرگز نہیں. اس لیے کہ جب علم آ جاتا ہے تو اس کا اثر انسان پر ہونے لگتا ہے، اور جسے پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں بیان کیا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 107 میں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الذین اتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. یعنی کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان پر تلاوت ہوتی ہے تو منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی کہ خدا کی بارگاہ میں گریا کرتے ہیں. علم کا اثر یہ ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. کون سے علم کا اثر ہدایت ہے؟ یقیناً دنیاوی علم کا اثر ہدایت نہیں ہے. جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا علم بڑھے لیکن ہدایت خدا کی طرف سے نہ بڑھے، اسے خدا سے دوری کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا. یعنی علم کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی ملنی چاہیے. اگر ہدایت نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے دور ہو رہا ہے. علم وسیلہ بنتا ہے اطاعت کا. جب علم آ جاتا ہے تو انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ اللہ ہے اور سارے کمالات اسی کے ہیں، میرا کچھ نہیں ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ جو کچھ ہے اسی کا دیا ہے. جب جو کچھ ہے اسی نے دیا ہے تو اس کے نتیجے میں شکریہ ہونا چاہیے، اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کی عبادت ہونی چاہیے. تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ علم دین ہر کسی کو نہیں ملتا. پروردگار عالم یہ جو علم دین ہے یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے جس کے اوپر اس کی نظر کرم ہوتی ہے. اور علم دین کے حصول کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے تقوی. پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے حق اور باطل کی تشخیص قرار دے گا، یعنی تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ حق کو باطل سے جدا کر سکتے ہو. اور پہلی شرط ہے تقوی، دوسری شرط ہے استقامت، یعنی کہ مضبوط ارادہ. کہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف بہت ہی بزرگ عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے مرزا مہدی نراقی، جن کی بہت ہی مشہور اور معروف کتاب اخلاق کے اوپر جو انہوں نے لکھی ہے معراج السعادہ. کہتے ہیں کہ جب طالب علمی کا
زمانہ تھا مرزا مہدی نراقی کا تو بہت غربت تھی. آج کل تو خیر بہت ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس زمانے میں ان کے ٹائم پہ حوزے علمیہ میں کچھ بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ اتنی غربت تھی کہ جو چراغ جلاتے تھے، یعنی پڑھنے کے لیے جو چراغ جلایا جاتا تھا اس میں جو تیل ڈالتے تھے اس تیل کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. اتنی غربت تھی. کبھی کسی جگہ بیٹھ کر پڑھتے تھے تو کبھی کسی اور جگہ بیٹھ کر پڑھتے تھے. لیکن استقامت کا عالم یہ تھا، اتنا مضبوط ارادہ تھا کہ پڑھتے تھے نجف میں اور رہنے والے تھے ایران کے. تو پرانا زمانہ تھا، لہٰذا ان کے گھر سے لیٹر آتے تھے، خط آتے تھے. اتنا مضبوط ارادہ تھا کہ خط کو کھولتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، بلکہ تکیے کے نیچے رکھتے جاتے تھے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ اگر خط کو کھولیں گے تو یقیناً یہی سب خبریں ہوں گی کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہے، گھر میں کسی کی شادی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا کچھ ارادہ متزلزل ہو جائے. لہٰذا اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی ایمرجنسی آ جائے جس کی وجہ سے شاید پڑھائی چھوڑ کر گھر جانا پڑے. لہٰذا لیٹر کو پڑھتے نہیں تھے، خط کو پڑھتے نہیں تھے اور تکیے کے نیچے رکھتے جاتے تھے، کھولتے ہی نہیں تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ گھر سے خط آیا، انہوں نے جیسا وہ کرتے تھے کہ کھولتے نہیں تھے، مگر اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہارے والد کا قتل ہو گیا ہے. اب کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں اور کھول کے دیکھا نہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا. پھر تھوڑے دن کے بعد ان کے استاد کے پاس خط آیا. تو جب درس کے لیے گئے تو استاد کا چہرہ کچھ اترا ہوا دیکھا تو کہا کیا بات ہے اور آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. تو استاد نے انہیں ڈائریکٹ نہیں بتایا بلکہ کہا کہ تم گھر چلے جاؤ اور تمہارے والد بہت بیمار ہیں. تو کہا کہ استاد آپ درس دیجئے اور انشاءاللہ اللہ انہیں صحت عطا کرے گا، شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کرے گا. جب استاد نے دیکھا کہ ان کا ارادہ اتنا مضبوط ہے اور گھر نہیں جانا چاہتے تو پھر انہیں مجبوراً بتانا پڑا. کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے گھر سے خط آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ تمہارے والد صاحب کا قتل ہو گیا ہے، لہٰذا اب تم حتماً گھر جاؤ. جب استاد نے یہ کہا تو کہتے ہیں کہ فقط 3 دن کے لیے وہ اپنے وطن گئے اور گھر گئے. وہاں جو معاملات تھے انہوں نے اسے دیکھا اور پھر ریٹرن واپس آ گئے. تو یہ ہے استقامت، یہ ہے ارادہ. جب ارادہ ایسا تھا تو کون بنے؟ اتنی محنتیں کی تو کون بنے؟ صاحب معراج السعادہ مرزا مہدی نراقی. اسی طرح سے اگر ہم دوسرے علماء کے حالات دیکھیں تو بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. مثلاً ایک عالم دین کے جس کو ہم سبھی جانتے ہیں، جن کا نام ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ. ان کی بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے مفاتیح الجنان. صاحب مفاتیح الجنان ہیں اور الحمدللہ ان کی کتاب دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے اور نہ جانے کہاں کہاں پوری دنیا میں شیعہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. یعنی حرم میں بھی دیکھیں گے تو آپ مفاتیح الجنان نظر آئے گی. مولا عباس کے حرم میں مفاتیح الجنان، مولا حسین کے، مولا علی کے حرم میں، مولا رضا کے حرم میں دیکھیں گے تو مفاتیح الجنان نظر آئے گی اور الحمدللہ ہم سب اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں ملتا ہے پہلی علم دین حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط ہے تقوی، دوسرا ہے استقامت اور مضبوط ارادہ، اور تیسری شرط ہے اخلاص. ان کے اخلاص کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ ان میں اخلاص پایا جاتا تھا. اور اخلاص کا مطلب ہے کہ جو بھی کام انسان کرے، ہم کر رہے ہیں، وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کام کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی قربت. لہٰذا ہم سب جانتے ہیں شیخ عباس قمی بہت زیادہ ان کا اخلاص عجیب و غریب تھا. ان کی ایک عادت تھی، وہ عادت یہ تھی کہ یہ اس مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے جن مسجدوں کو لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے. بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جنہیں لوگ ترک کر دیتے ہیں، متروکہ ہو جاتی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی جاتا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. اکثر گاؤں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے، خالی رہتی ہیں مسجدیں. اور یہ مسجدیں
خداوند عالم سے شکایت کریں گی۔ لہٰذا یہ ان مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے، اچھا لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے، لہٰذا جہاں یہ جاتے تھے تو آہستہ آہستہ 2 لوگ، 4 لوگ، 6 لوگ کر کے وہ مسجد بھر جاتی تھی۔ اب اتنی بھر جاتی تھی کہ اس مسجد میں جانا لوگ پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ اس کو تعمیر کرتے تھے۔ تعمیر کرنے کا مطلب کہ کیونکہ جو مسجد متروکہ ہو جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے خراب ہو جاتی ہے، تو دوبارہ سے لوگ اس کو بناتے تھے، اور جب وہ مسجد اس طرح سے آباد ہو جاتی تھی تو پھر یہ اس مسجد کو چھوڑ کے دوسری مسجد میں چلے جاتے تھے، یعنی کہ اس مسجد کو آباد کر کے پھر کسی اور مسجد میں جاتے تھے جو کہ متروکہ ہے، جسے لوگوں نے ترک کر دیا ہے۔ وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا، کسی کو پتہ چلا کہ شیخ عباس قمی فلاں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر لوگ آنے لگتے تھے، پھر جب زیادہ لوگ آنے لگتے تھے تو یہ وہاں سے نکل جاتے تھے۔ کیوں نکل جاتے تھے؟ اس لیے نکل جاتے تھے کیونکہ دیکھیں، جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت لوگ کھڑے ہیں تو یہ اس کے لیے بڑی خطرناک منزل ہوتی ہے، بہت ڈینجر منزل ہوتی ہے یہ، کہ میں جہاں کھڑے ہو جاؤں وہاں لائن لگ جاتی ہے۔ بس جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے نا کہ ہم بہت خراب منزل ہے، ہم جہاں جاتے ہیں رونق آ جاتی ہے، ہم جس مجلس میں چلے جائیں یا ہم اگر نوحہ پڑھ دیں یا مجلس پڑھ دیں تو بس پھر مجلس اچھی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان سمجھ لے کہ جیسے ہی ذہن میں یہ بات آئی تو بس فوراً وہیں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نوبت نہ آئے، لہٰذا شیخ عباس قمی اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں چلے جاتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ مضبوط ہو، تیسرا یہ کہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہو کہ علم دین جو میں حاصل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں وہ فقط اور فقط خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، خدا کی معرفت زیادہ سے زیادہ آ جائے اس لیے، نہ کہ کسی کے اوپر اپنا روب جمانے کے لیے، یا پھر لوگ ہماری عزت کریں گے یا ہمارے پاس اتنا نالج ہے اس لیے نہیں۔ تو پروردگار عالم کے سامنے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم یہ تینوں صفات ہمارے اندر پیدا کرے، بالخصوص اخلاص کی صفت، کیونکہ یہ بہت سارے اچھے اعمال کو خراب کر دیا کرتا ہے جن میں اخلاص نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا خداوند عالم کے سامنے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کی دعا یہ کہ وارث زہرا، فرزند زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار، ہمارے مردوں کا شمار ان کے اعوان و انصار اور منتظرین میں فرمائے، حضرت حجت کو ہمارے نام اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔